بھی خواب میں ملا ہے پرسوں کی رات میں سویا ہوا تھا، ساری رات میں نے یہ وظیفہ دیکھا کہ میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں، تو آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، اور میں نے خواب میں اسی طرح دیکھا ہے کہ آپ کو دے رہا ہوں، تو اب اگر میں آپ کو یہ خیال میں یہ آپ کے ساتھ خیانت ہوگی، اس لیے میں آپ کو یہ وظیفہ تحفہ دے رہا ہوں۔ اس لیے آج یہ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی اہم ہے، آخر تک دیکھیں، آپ کے تمام مشکلات حل ہو جائیں گے۔ جب بھی آپ کو کوئی حاجت پیش آ جائے، خواہ آپ کو مالی پریشانی پیش آ جائے، خواہ آپ کو جانی پریشانی پیش آ جائے، خواہ آپ کو الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، آج جو میں آپ کو وظیفہ دے رہا ہوں وہ اپنی طرف سے، اپنے بزرگوں کی طرف سے نہیں، بلکہ مجھے آپ کو میں ایک بات بتا دوں، بھی خواب میں ملا ہے پرسوں کی رات میں سویا ہوا تھا، ساری رات میں نے یہ وظیفہ دیکھا کہ میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں، تو امید ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے اور ہمارے لیے بھی۔ میں نے خود صبح اٹھ کر سب سے پہلے نماز کے بعد وہ وظیفہ پڑھا، تو انشاءاللہ العزیز، اور میرے دل میں تھا، رات میں دل کی باتیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، دل میں تھا ساری رات کے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، آپ لوگوں کو دے رہا ہوں، اور یہ بھی میرے دل میں تھا کہ انشاءاللہ اس سے آپ کے تمام مشکلات حل ہو جائیں گے، آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی تمام، دیکھو ہمیں جو وظائف ملتے ہیں، ہمیں تو الحمدللہ بزرگوں سے بہت بڑے بڑے وظائف ملے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو کسی بزرگ سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے خواب میں دکھایا گیا ہے۔ اللہ کی طرف سے خواب میں، اللہ کی قسم، میں نے رات کو اس صورت کو دیکھا کہ میں آپ کو وظیفہ دے رہا ہوں، آپ کو وظیفہ دے رہا ہوں، تو اس لیے آج یہ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی اہم ہے، آخر تک دیکھیں، اور آخر میں آپ کو وہ وظیفہ سناؤں گا بھی، تاکہ آپ انشاءاللہ العزیز وہ خود سن لیں، اور اس پر جو ہے اسی کی برکت سے بھی آپ کے تمام مشکلات حل ہو جائیں گے، اور اس کے بعد اس پر عمل شروع کریں۔ جب بھی آپ کو کوئی حاجت درپیش ہو، کوئی مشکل پیش آ جائے، خواہ آپ کو مالی پریشانی پیش آ جائے، خواہ آپ کو جانی پریشانی پیش آ جائے، خواہ آپ کو جادو کی پریشانی ہو، خواہ آپ کو جنات کی پریشانی ہو، خواہ آپ کو دشمنوں کا خوف ہو، خواہ آپ کے رزق میں برکت نہیں، کاروبار میں برکت نہیں، یا کسی سے کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے، تمام مشکلات کے حل کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے تمام مشکلات اس سے حل ہو جائیں گے۔ عجیب و غریب، میرا ساری رات اسی میں گزر گئی ہے، تو ساری رات میں جب سویا ہوں تو صبح اٹھنے تک، تو میرے ساری رات، صبح جب اٹھا اسی وقت تک میں آپ کو ساری رات یہ وظیفہ دے رہا تھا، تو یہ ایک غیبی اشارہ تھا کہ آپ لوگ چونکہ بہت پریشان ہیں، آپ کی کسی پر قرض کا بوجھ ہے، کوئی جادو سے پریشان ہے، تو انشاءاللہ العزیز ہر پریشانی کا حل اس وظیفے میں موجود ہوگا۔ آپ اس پر عمل کریں اور شروع کریں۔ میں نے صبح اٹھتے ہی اس وظیفے پر عمل کیا الحمدللہ، تو میں نے دیکھا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ 41 بار سورۃ الدہر پڑھیں۔ سورۃ الدہر میرے خیال و گمان میں بھی نہیں تھا جب میں سو رہا تھا، تو مجھے خواب میں یہ وظیفہ ملا ہے، اور آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، اور میں نے خواب میں اسی طرح دیکھا ہے کہ آپ کو دے رہا ہوں، تو اب اگر میں آپ کو یہ وظیفہ نہ بتاؤں تو میرے خیال میں یہ آپ کے ساتھ خیانت ہوگی،
اس لیے میں آپ کو یہ وظیفہ تحفۃً دے رہا ہوں، آپ اس کو قبول کریں۔ میں نے دیکھا کہ 41 بار میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 41 بار آپ سورۃ الدہر کو پڑھیں۔ جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے جائے تو 41 بار سورہ دہر پڑھیں۔ اور اس کے بعد میں نے جب شروع کیا تو میرا بچپن سے عادت ہے، اور بزرگوں سے بھی میں نے سنا ہے کہ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھو تو پہلے اول و آخر درود شریف بھی پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے 11 بار درود شریف پڑھیں، اور درمیان میں 41 بار سورۃ الدہر پڑھیں۔ 29ویں پارے میں ہے، 29ویں پارے میں ہے، اتنا بڑا سورت نہیں ہے، تو اتنا بڑا سورت نہیں ہے، اس کو آپ شروع کریں۔ اور اگر بڑا بھی ہوگا تو یہ وظیفہ ملا کہاں سے ہے؟ غیبی وظیفہ ملا ہے۔ انشاءاللہ العزیز میں اس پر خود بھی عمل کروں گا، اور ایک مرتبہ میں نے اس پر عمل ابھی کیا ہے۔ پرسوں اسی صبح پرسوں جب اٹھا تو نماز فجر کے بعد میں نے اس پر عمل شروع کیا، اور آپ کو بھی دے رہا ہوں اجازت کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلات اس سے دور ہو جائیں گی، آپ کو خوشیاں حاصل ہوں گی۔ آپ کے جو تفکرات ہیں، پاکستان کے لوگوں کو تو حقیقتاً سب پریشان ہیں، ہر طرف پریشانی ہے۔ تو آپ ایسا کریں کہ اس وظیفے کو خوب دل سے شروع کریں۔ انشاءاللہ العزیز ہمیں بھی ایک ریکویسٹ کہ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، بغیر کسی لالچ کے میں آپ کو وظائف دے رہا ہوں۔ جو مجھے اپنے بزرگوں سے ملے ہیں، جو مجھے غیبی خزانوں سے ملے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو ضرور دیتا رہوں گا، کوئی چیز میں آپ سے نہیں چھپاؤں گا۔ جو بھی خزانے مجھے ملے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، اسے آپ کو بھی میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ آخر میں سن لیں، میں نے ایک مرتبہ خود پڑھ کر ریکارڈ کیا تاکہ آپ بھی سن لیں، ایک تلفظ ٹھیک کریں اس کا، کیونکہ ہمارے اکثر تلفظ ٹھیک نہیں رہتا۔ ہم پڑھتے رہتے ہیں قرآن پاک وظائف، لیکن تلفظ ٹھیک نہیں ہوتا۔ جب تلفظ ٹھیک نہیں ہوگا تو اثر بھی نہیں ہوگا۔ تو قرآن ہے، قرآن کو تو ویسے ہی صحیح سمجھنے کی ضرورت ہے، صحیح پڑھنے کی ضرورت ہے۔ وہ تو ہم پر فرض ہے کہ قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھے، صحیح طریقے سے پڑھیں، تو ہم پر لازم ہے بحیثیت مسلمان۔ تو ایک مرتبہ میں نے آخر میں آپ کو تلاوت کی ہے حدر میں، آپ اسے سن لیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ اس وظیفے پر عمل شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا و آخرت میں خوشیاں نصیب فرمائے۔ ابھی سن لیں سورۃ الدہر۔ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا.
لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تضليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا لوا منثورا وإذا رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. یا اللہ اس صورت دہر کی، اس صورت عظیم الشان صورت، عظیم الشان قرآن کی عظیم الشان صورت الدہر کی برکت سے جسے میں نے خواب میں دیکھا، اے اللہ میری پریشانیوں کو، میرے جو بہن بھائی ہیں جنہوں نے اس کو سنا، اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرما، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، ان کو خوشیاں نصیب فرما، ان پر جن لوگوں پر قرضے ہیں، قرض کا بوجھ ہے، ان کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے کوئی راہ پیدا فرما، غیبی خزانوں سے ان کو عطا فرما، غیبی خزانوں سے ان کی مدد فرما۔ اے میرے اللہ میرے بہن بھائیوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، ان کے بدلے میں ان کو خوشیاں نصیب فرما، ان کو خوشیاں نصیب فرما، ہم سب مسلمانوں کو خوشیاں نصیب فرما، ہمارے پاکستان پر رحم فرما میرے اللہ، ہمارے پاکستان پر رحم، ہمارا پاکستان یہ پیارا وطن بڑے ہی قربانیوں سے ہمیں نصیب ہوا ہے، اے اللہ اس کی حفاظت فرما، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ سیاست کو لوگوں نے کھیل تماشا بنا دیا، اے اللہ ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما، ہمارے پاکستان کی حالت روز بروز بگڑتی جا رہی ہے، اے ہمارے اللہ ہمارے پاکستان کی اور پاکستانیوں کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، جو بھی اس میں بس رہے ہیں ان کو خوشیاں نصیب فرما، ہمارے باہمی جو اختلافات ہیں ان کو دور فرما، ان اختلافات کی بجائے نفرتوں کی بجائے ہمیں محبتیں عطا فرما، ہمدردیاں عطا فرما، اتفاق اتحاد نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔